فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ یہ آیت نمبر 31 ہے اور انشاءاللہ تعالی آج اسی کی تفسیر آپ حضرات سماعت کریں گے۔ حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل دونوں بھائیوں کا یہ واقعہ جو قرآن عظیم نے صاف ستھرا بیان کیا اور قتل کرنے اور قتل ہونے کا مکمل واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قتل ہونے والے اور قتل کرنے والے کون تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، اور دنیا میں پہلا قتل ہوا۔ حالانکہ مفسرین نے یہ نہیں بتایا کہ اس سے پہلے بھی کوئی موت ہوئی ہے یا نہ ہوئی ہے، لیکن یہ آیت جو آج میں نے پڑھی ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ یہ آیت نمبر 31 سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی موت نہ ہوئی، پہلی موت تھی جو قتل ہوا، اور اس کی وجہ اقلیمہ بنی، اور اقلیمہ کی وجہ حسد بنا کہ حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل علیہ السلام کا قتل کا ارادہ کیا، اور جب اس نے قتل کرنا چاہا تو اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں قتل کیسے کروں گا، کیونکہ آج سے پہلے دنیا میں کوئی قتل نہ ہوا تھا، اور دنیا میں حسد کرنے والا پہلا انسان قابیل بنا، اور قتل کرنے والا بھی پہلا انسان قابیل بنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کفر میں مبتلا ہونے والا بھی پہلا انسان قابیل بنا۔ گزشتہ بیانوں میں آپ سماعت کر چکے ہیں، اور گزشتہ پچھلا جو بیان ہوا آپ نے سماعت کیا حسد کے متعلق مکمل بیان۔ کسی سے اپنے دل میں نفرت رکھنا، حسد کرنا، جلنا، یہ کتنی بری چیز ہے کہ حدیث میں بھی الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب آیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ لہٰذا حسد پہلی بیماری اس دنیا میں پیدا ہوئی۔ اگر بیماری سمجھنا چاہیں روحانی بیماری، جسمانی بیماریاں الگ ہیں، یہ روحانی بیماری ہوئی، نفسانی بیماری ہوئی، جسمانی بیماری نہ ہوئی حسد، کیونکہ یہ دکھتا نہیں ہے۔ کسی کو اگر بخار آ جائے ٹیمپریچر چیک کیا جا سکتا ہے، اسے بخار آیا ہے، لیکن کوئی اگر کسی سے جل رہا ہے، حسد اس کے دل میں موجود ہے، تو اسے چیک نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں آدمی فلاں سے نفرت کر رہا ہے۔ چیک کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں۔ دنیاوی بیماریاں اجاگر ہو جاتی ہیں، کسی کو پھوڑا ہوا نظر آ جائے گا، فلاں شخص کو پھوڑا ہو گیا، لیکن کسی نے دل میں کسی کے لیے اگر حسد پال رکھا ہے نظر نہ آئے گا کہ فلاں کے دل میں حسد ہے۔ اور دنیا کے آباد ہونے سے پہلے، یہ دنیا جو بسی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے، جس نے سب سے پہلے حسد کیا اسے ابلیس کہا جاتا ہے، شیطان۔ سب سے پہلا حسد اس نے کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم انور کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، مٹی سے اللہ نے بنایا، اور پھر اس میں روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ذکر قرآن عظیم میں آیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا وستکبرا، ابا کا معنی منکر ہوا، انکار کیا، وستکبرا اور تکبر کیا۔ دو وجہ اللہ نے بتائی، پہلا انکار کرنا، دوسرا وستکبرا تکبر کرنا، وکانا من الکافرین۔ ان دو وجہوں کا نتیجہ آیا کہ وہ کافروں میں ہو گیا، کافروں میں ہو گیا۔ لیکن ایک بڑی اچھی بات آج میں آپ کو بتا رہا ہوں،
سب سے پہلے ہونے والا کافر ابلیس ہی تھا، جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کافر کوئی نہ ہوا۔ یہاں رب نے فرمایا کافرین کافروں میں ہو گیا، اس کا معنی یہ نہیں کہ پہلے سے کافر تھے ان میں شامل ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ کافروں کا امام بن گیا کہ اس کے پیچھے جتنے کافر ہوں گے وہ سب اس کے مقتدی بنیں گے۔ یہ اقتدا کرنے والا ہوا، مقتدا ہوا، اور باقی جتنے ہوئے انہوں نے اقتدا کی ابلیس کی، لہذا کافرین میں ہو گیا تو کافرین کا جو زمرہ ہے اس میں شامل ہو گیا، اور وہ سارے کافرین بعد میں آنے والے تھے، یہ پہلا کافر تھا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہاں آیا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو رہ گیا نقصان والوں میں۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو رہ گیا نقصان میں، اور خاسرین جمع ہے خسارے کی، نقصان کی، یعنی بہت سارے نقصان والوں میں یہ بھی رہ گیا۔ اس کا معنی یہ نہ ہو گیا کہ پہلے سے اور بھی خاسرین تھے، نقصان والے تھے، یہ پہلا خاسر ہوا، پہلا نقصان والا ہوا دنیا میں، انسانوں میں۔ اس سے پہلے شیطان ہوا، کیونکہ وہ انسان نہیں تھا، ابلیس انسانوں میں شامل نہیں ہے، اور یہ انسانوں میں تھا، لہٰذا پہلی موت حسد کی وجہ سے، پہلا کفر حسد کی وجہ سے، پہلا قتل حسد کی وجہ سے، ہر ایک چیز کی جڑ حسد بنی، اور پھر فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ آتا ہے تو پچھتاتا رہ گیا۔ پچھتاوا بھی حسد کی وجہ سے، یعنی کہ جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اگر آپ ان کی جڑ تلاش کرو گے، ابلیس یعنی شیطان سے لے کر قابیل تک، اور قابیل سے آج تک اور روز حشر تک، تو ان کی جڑ ملے گی حسد، یعنی جلنا، کسی سے نفرت رکھنا۔ خواہ کوئی علم والا ہو، اس سے نفرت ہو جائے کہ فلاں شخص تو عالم ہے، میرے پاس تو علم ہی نہیں، تو یہ چیز اس کے لیے بہت بڑی خسارے کی بات ہوگی۔ کسی کی شہرت، فلاں شخص کی بہت شہرت ہے اور میں تو شہرت والا ہی نہیں، تو یہ حسد جو دل میں پیدا ہوتا ہے انسان کو نقصان میں پہنچاتا ہے۔ کسی کے مال کو دیکھ کر فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو دولت والا ہی نہیں، لہٰذا یہاں حسد کا مکمل بیان گزشتہ بیان میں آپ سماعت کر چکے ہیں، مکمل واقعہ۔ آج جو واقعہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، قتل کرنے کے لیے جب قابیل نے ارادہ کیا تو وہ تو جانتا بھی نہیں تھا کہ قتل کیسے کرتے ہیں، کیونکہ آج سے پہلے قتل ہوا ہی نہ تھا، کوئی قاتل بنا ہی نہ تھا، کوئی مقتول تھا ہی نہیں، پہلا مقتول اور پہلا قاتل موجود تھے، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں تو تجھے قتل کروں گا، قسم کھاتا ہوں۔ قال لأقتلنک، قرآن نے کہا، اس نے قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں تجھے قتل کروں گا۔ بات تو پہلے ہو چکی تھی لیکن جانتا نہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے ایک کوا آیا اور یہ عمل ابلیس نے سکھایا، ابلیس نے بتایا کہ قتل کیسے کرتے ہیں۔ ایک کوے کو ابلیس نے بھیجا، یا روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ ابلیس خود کوے کی شکل میں آیا، اور ایک جانور کو، روایت میں اس کا نام سانپ بھی آتا ہے یا کوئی اور دوسرا جانور بھی ہو سکتا ہے، اس کو ایک پتھر پر لیٹایا اور کوے نے ایک پتھر اوپر سے مارا، وہ پتھر اس کے ماتھے پر آ کر گرا، لہو لہان ہو گیا اور وہ جانور مر گیا۔ اب یہ عمل ابلیس نے جو سکھایا قابیل کو، قابیل سمجھ گیا کہ مجھے بھائی کو ایسے قتل کرنا ہے، آج تک معلوم نہ تھا قتل کیسے کرتے ہیں، لہٰذا برائی ابلیس نے سکھائی، قتل کیسے کیا جاتا ہے سمجھ گیا۔ ایک مرتبہ جب حابیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے، کیونکہ آپ کا کام جانوروں کی پرورش کرنا، پالنا، رکھنا، ان کو سنبھالنا تھا، آپ ان کو چرانے کے لیے گئے تھے، ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، آپ نے سر کے نیچے ایک پتھر لگایا ہوا تھا ٹیکا لینے کے لیے، جیسے سونے کے لیے لوگ تکیہ لگاتے ہیں، لہٰذا وہی شکل قابیل کو نظر آئی جو شیطان نے سکھائی تھی، نیچے پتھر ہے اور سر اوپر رکھا ہوا ہے، سمجھ گیا یہی طریقہ ہے قتل کرنے کا۔ ایک بڑا سا پتھر لیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر دے مارا، سر پھٹ گیا،
خون بہہ گیا اور حضرت حابیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے۔ یہ پہلا قتل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور جو قاتل تھا وہ بہت رسوا ہوا۔ رسوا ایسے ہوا کہ جب قتل ہوا، حضرت آدم علیہ السلام اب تک گھر میں تھے۔ جب اس نے کہا تھا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا، جب اس نے یہ کہا تھا قسم کھا کر قسم کھاتا ہوں میں تجھے قتل کروں گا، اس وقت آدم علیہ السلام گھر میں تھے، اس کی ہمت نہ ہوئی۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام حج پر گئے، 3 ملکوں کا نام یہاں آتا ہے، ایک ہند کا نام آتا ہے کہ یہ واقعہ ہندوستان میں ہوا، اور ایک مصر کا نام آتا ہے کہ واقعہ مصر میں ہوا، اور تیسرا نام آتا ہے غار ہرا کے پیچھے والے بیرونی علاقے میں، جہاں پر بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اس علاقے میں قتل ہوا۔ 3 جگہوں کا نام روایتوں میں آتا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام مکۃ المکرمہ حج کے لیے گئے تھے۔ یہ الگ واقعہ ہے کہ حج اس وقت کیسا تھا، کعبہ کیسا تھا، انشاءاللہ کبھی ذکر آئے گا تو یہ تفصیل آپ سنیں گے۔ آج یہ سمجھیں حج پر گئے تھے اور اسے مہلت مل گئی کہ آپ موجود نہیں ہیں۔ تنہائی پا کر جب اس نے دیکھا شکل وہی بنی ہوئی ہے کہ پتھر پر حابیل علیہ السلام نے سر رکھا ہوا ہے اور آپ آرام فرما ہیں، نیند میں ہیں، جانور چر رہے ہیں، ایک پتھر لیا اور سر پر دے مارا، قتل ہو گیا۔ اب نحوست آپ دیکھیے، جب کوئی گناہ ہوتا ہے دنیا میں تو اس کی نحوست کیسے پھیلتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حج پر تھے، مکۃ المکرمہ میں تھے، قتل ہند میں ہوا۔ حابیل علیہ السلام کا قتل ہند میں ہوا، آپ مکۃ المکرمہ میں تھے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام جب کعبے کا طواف کر رہے تھے، یکایک آپ نے دیکھا کہ وہ درخت جن کے پتے ہرے بھرے تھے اور جن میں پھل نظر آ رہے تھے، کوئی کانٹا آج تک کسی درخت میں نہ اگا تھا۔ آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ ان درختوں میں کانٹے لگنے شروع ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب پھولدار اور پھلدار درخت اور پودوں میں کانٹا لگا۔ یہ اسی قتل کی نحوست تھی جس کی وجہ سے درختوں میں کانٹے لگنے شروع ہوئے۔ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی نظر آئی، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کو دیکھا، کیونکہ ابھی تو وہاں مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے گردا گرد اور صفا مروہ پر سب جگہ ماربل بہترین لگا ہوا ہے۔ اس وقت تو خالص مٹی تھی، پتھریلی زمین اور کچھ نہ تھا۔ پہلے انسان کی بات ہے جب دنیا آباد تھی، لہٰذا یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ماربل تھا کہ نہیں، کچھ نہیں تھا، مٹی تھی۔ آپ نے جب زمین کی طرف دیکھا تو زمین اب تک چمکتی تھی، چمکدار تھی۔ اس وقت تک زمین کی حیثیت ایسی تھی جیسے آج ہم چاند کو دیکھا کرتے ہیں، ایسے زمین چمچمایا کرتی تھی، سبحان اللہ، چمکا کرتی تھی۔ لیکن آپ نے جیسے ہی زمین کی طرف دیکھا آپ حیرت زدہ رہ گئے۔ زمین کا رنگ گیہواں ہو گیا تھا جیسا آج دنیا میں نظر آتا ہے، یعنی چمک چلی گئی۔ آپ حیرت میں پڑ گئے، آپ سمجھ گئے ضرور دنیا میں کوئی گناہ ہوا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ نے اتنی سمجھ آپ کو عطا فرمائی تھی کہ جب دنیا میں گناہ ہوتا ہے تو اس کی نحوست دنیا میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا جب آپ نے یہ دیکھا آپ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گناہ ہوا ہے۔ آپ لوٹ کر جب گھر آئے، آپ نے آ کر دیکھا سب موجود تھے، لیکن گھر میں حابیل علیہ السلام نہ تھے۔ آپ نے قابیل سے پوچھا حابیل کہاں ہے؟ قابیل نے کہا میں اس کا محافظ نہیں، مجھے اس کی نگہبانی پر چھوڑ کر نہیں گئے تھے، مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، جبکہ قتل کرنے والا یہی تھا۔ جھوٹ بولا۔ پہلی بات جو گناہ کی اس نے کی، حسد، وہاں سے گناہ شروع ہوا، اور حسد کے بعد قتل کیا، قتل کے بعد اب جھوٹ بولا۔ جب اس نے جھوٹ بولا حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا
میں نے 3 نشانیاں دیکھی ہیں۔ پہلی نشانی آپ نے بتائی کہ زمین کا رنگ میں نے بدلتے دیکھا، اور دوسری نشانی بتائی کہ درختوں پر کانٹے دیکھے۔ درختوں پر کبھی کانٹے نہیں آیا کرتے بلکہ پھول اور پھل آیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور نشانی دیکھی کہ وہ درخت کے پھل جو ہمیشہ میٹھے رہتے تھے وہ کھٹے اور کڑوے ہو گئے۔ یہ جو درختوں کے پھل کھٹے اور کڑوے نظر آتے ہیں یہ اسی کی نحوست ہے۔ اس سے پہلے کوئی پھل کڑوا اور کھٹا نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ 3 نشانیاں تو دیکھ کر آیا ہوں، اور چوتھی نشانی میں سامنے دیکھ رہا ہوں۔ قابیل گھبرایا، کون سی نشانی دیکھتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو نہایت خوبصورت تھا، تیرے چہرے پر تو نور نظر آتا تھا، آج وہ نور نظر نہیں آتا، تیرے چہرے پر لعنت نظر آتی ہے، لہٰذا تو جھوٹ بولتا ہے کہ حابیل کہیں چلا گیا، تو نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ تل ملا گیا اور پریشان ہو گیا، کیونکہ قاتل یہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ قاتل ہے، اور کچھ روز کے بعد یہ اکلیما کو لے کر جس سے اس کا نکاح جائز نہ تھا فرار ہو گیا اور چلا گیا۔ اس کا اینڈ، اس کا انت جو ہوا بہت برا ہوا۔ اس کی اولادیں اکلیما سے جو ہوئی سب حرام ہوئی، ناجائز ہوئی، کیونکہ شریعت میں نکاح جائز نہ تھا۔ اس نے بغیر نکاح کے رکھا، اور نکاح کیا بھی ہو تو بھی ناجائز تھا، کیونکہ پیغمبر نے منع کر دیا، نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر جو اولادیں ہوئیں سب حرام کی اولادیں اور ناجائز اولادیں۔ جب یہ بوڑھا ہوا تو وہ اولادیں اسے پتھر مارا کرتی تھی، اور اینڈ یہ ہوا، انت یہ ہوا، نتیجہ یہ آیا کہ آخر کار اسی کے ایک بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کا نتیجہ قتل ہی ہوا۔ لیکن جو آیت آج میں نے پڑھی ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تو باسا بھیجا اللہ نے، تو اللہ نے بھیجا غرابًا یبحث فی الارض، غرابا کوے کو کہا جاتا ہے، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ یبحث فی الارض، بحث یعنی قریدنا، بحث کرنا، کسی بات کو قریدنا، یہ تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن فی الارض زمین کو قریدتا، وہ کوے نے زمین قریدی۔ فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اسے سکھائے، اسے بتائے، کیا بتائے؟ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قتل تو اس نے کر دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام حج پر تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اس لاش کو کیسے چھپاؤں، تو اللہ نے کوے کو بھیجا جس کا ذکر یہاں آیا۔ کوے نے زمین کھریدی اور اس زمین کو کھود کر پنجوں سے اور چونچ سے ایک مرے ہوئے کوے کو مٹی ڈال کر دفن کر دیا۔ یہ سمجھ گیا کہ ایسے ہی دفن کرتے ہیں۔ دفن سے پہلے 40 دن تک حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو ایک پوٹلے میں باندھ کر، اس وقت جیسا اس کے پاس تھیلا ہوگا اس میں باندھ کر کندھے پر لے کر سوار ہو کر گھومتا پھرا، کیا کروں اس لاش کا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، قرآن نے کہا تو ندامت والوں میں ہوا، شرمسار ہوا، پچھتاتا رہ گیا۔ کس بات سے کہ یہ لاش کا کیا کروں، قتل تو میں نے کر دیا، یہ قرآن بولتا ہے، اب کیا کروں اس لاش کا، شرمسار ہوا۔ تو اللہ نے کوے کو بھیجا اور سکھایا کہ ایسے زمین کھرید۔ اس نے زمین کھودی اور 40 دن یہ اس لاش کو لیے پھرا۔ 40 دن بعد حضرت حابیل علیہ السلام کا دفن ہوا۔ لہٰذا یہ واقعہ ہمیں اس بات کا بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ برائی کی ابتدا حسد سے ہوتی ہے۔ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر ایک برائی کو دور کرنے سے پہلے حسد سے بچنا چاہیے۔ نفرت دل میں
یہاں تک کہ میرے نبی نے تو غیروں سے محبت کی ہے، غیروں کو اپنایا ہے، تبھی تو آج ساری دنیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہی ہے، تبھی تو ساری دنیا میں مسلمان نظر آتے ہیں۔ میرے نبی نے تو کبھی حسد کیا ہی نہیں ہے۔ جب طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی حضور رب نے بھیجا ہے، آپ حکم فرماؤ یہ طائف کے پہاڑوں کو مسل کر رکھ دوں تو جو کچھ درمیان میں ہے یعنی یہ پتھر پھینکنے والے ایسے مسل دوں گا جیسے چیٹیوں کو مسلا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں جبرائیل، میں دنیا میں زحمت بن کر نہیں آیا ہوں بلکہ اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہ طائف والے جو آج پتھر برسا رہے ہیں، کل تم دیکھو گے ان کی نسلیں میرا ہی کلمہ پڑھتی نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا حسد وہ ہے جو قابل کو جہنمی بنا دیتا ہے اور محبت وہ ہے جو جنتی بنا دیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا حسد کا دامن چھوڑ کر محبت کا دامن اپنائیں، ہر ایک سے محبت کریں اور کر کے دیکھیں۔ جانوروں تک سے لوگوں نے محبت کی ہے، کتوں سے، گھوڑوں سے، ہاتھیوں سے، شیروں سے انسان نے محبت کی ہے، اور مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کتے کی مثال دیکھنی ہو سورہ کہف میں دیکھ سکتے ہیں، گھوڑوں کی مثال دیکھنی ہو تو جنگ احد، جنگ بدر کے واقعات دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی محبت کہ انسان پیٹھ دکھاتا نظر آئے لیکن جانور وفاداری میں جان دیتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت ہوتی ہے جو جانور کو بھی انسان بنا دیتی ہے، لیکن ایک نفرت اور حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو بھی جانور بنا دیتی ہے۔ لہذا نفرت سے بچیں۔ اور یہاں آیت میں آیا قال یا ویلتا عاجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فواری صوت اخی، بولا ہائے افسوس میں کوے کے جیسا نہ ہو سکا۔ اب وہی حسد دیکھیے آپ، کیا کہا قابیل نے؟ ہائے افسوس میں کوے کے جیسا نہ ہو سکا۔ یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری صوت اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیتا۔ کوے نے کر دیا لیکن میری عقل میں نہ آیا۔ اب حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو وہ جانوروں اور پرندوں تک سے حسد کر لیتا ہے، اس سے بھی حسد ہو گیا اسے۔ یہ قرآن نے بتایا، کسی اور کی زبان نہیں۔ لہٰذا اپنے دل میں اگر آپ کو جگہ دینی ہے تو محبت کو جگہ دیں، اگر اپنے دل میں جگہ دینی ہے تو عقیدت کو جگہ دیں، اگر اپنے دل میں جگہ دینی ہے تو فرما برداری کو جگہ دیں، اگر اپنے دل میں جگہ دینی ہے تو اطاعت پیغمبر کو جگہ دیں، نفرت کو ہرگز جگہ نہ دیں، کیونکہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اسی کے دل میں رسول اقدس کا پیار ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اقدس کی عقیدت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو ہمیشہ حق کہنے کی اور آپ کو ہمیشہ حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب یہ سب ہو چکا، دفن اور حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل، جو کچھ ہوا، اب اس کا نتیجہ رب نے ان آیتوں میں بتایا۔ یہ آئندہ بیان میں آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کل جہان کے مومنوں کو محبت اسلام، محبت رسول اکرم سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔